پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے سیلاب سے جو تباہی آئی ہے. تو لاشیں نکل رہی ہیں کیچڑ کے اندر سے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں خشکی میں پھنس گئے, ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں, وہ بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا ان حالات میں میڈیا کو دیکھیں تو ان کے سیاسی جھگڑے پھڈے ہی چل رہے ہیں, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ یوں ہے. کوئی بھی قوم کا نہیں سوچ رہا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہو, نہ آپ اس سے نکل کے جا سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی خوراک کا انتظام ہے, تو آپ پہ گزرے گی کیا قیامت گزرے گی, اور کیسے ترس رہے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی خوراک کا انتظام ہو جائے اور اس پر اوپر سے دوبارہ بادل برسنا شروع ہو جائیں. بھئی یہ سیلاب زدگان کے حوالے سے چند باتیں آپ سن لیں. پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے سیلاب سے جو تباہی آئی ہے. 2011 میں بھی 10 یا 11 میں بھی آیا تھا سیلاب, مگر اتنی خطرناک نوعیت کا نہیں تھا. لاشیں نکل رہی ہیں کیچڑ کے اندر سے, اللہ بچائے. بچے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں خشکی میں پھنس گئے, ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں, وہ بھوک سے تڑپ کے مر رہے ہیں, وہاں تک کوئی پہنچ بھی نہیں رہا. اب اس میں ایک طریقہ تو یہ کہ ہم حکومتوں کو برا بھلا کہتے رہیں. اب آپ دیکھیں نا ان حالات میں میڈیا کو دیکھیں تو ان کے سیاسی جھگڑے پھڈے ہی چل رہے ہیں, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ یوں ہے. کوئی بھی قوم کا نہیں سوچ رہا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں آپ کسی ایسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں جہاں چاروں طرف پانی ہو, نہ آپ اس سے نکل کے جا سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی خوراک کا انتظام ہے, تو آپ پہ گزرے گی کیا قیامت گزرے گی, اور کیسے ترس رہے ہوں گے, تڑپ رہے ہوں گے کہ کوئی خوراک کا انتظام ہو جائے اور اس پر اوپر سے دوبارہ بادل برسنا شروع ہو جائیں. تو اس موقع پہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قسمہ کرسی میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ہم ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں. اچھا, اس میں ایک گڑبڑ یہ بھی ہے کہ جب بھی ملک میں اس طرح کے حالات آتے ہیں, بہت سے فراڈی لوگ ان حالات کو کیش کرا کے اپنی جیبیں بھرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے نا تعاون کا. کسی نے بھی کہہ دیا میرے ماموں کا وہاں گھر ٹوٹ گیا, لے بھائی اتنے پیسے لے لے. کسی نے بھی کہہ دیا میرے خالہ کے ساتھ وہاں بیوہ خالہ تھیں, ان کا بیچاری کا گھر ٹوٹ گیا, لے بھائی اتنے پیسے. یہ کام آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ بہت سے فراڈی لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں اس قسم کے حادثات کو. آپ کہہ سکتے ہیں فراڈی ہوگا تو وہ جانے, اللہ جانے, ہم نے تو پیسے دے دیے نا. بھائی آپ کے پیسے دینے سے نقصان یہ ہوگا کہ جہاں لگنے چاہیے تھے وہاں نہیں لگتے. یا تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا نا, پھینکتے رہو بیٹھ کے کہ چلو فراڈی ہے تو بہت سے نیک لوگ کو بھی لگ جائے, آپ نے تو محدود پیسہ دینا ہے نا. تو ایسے موقع پہ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے تاجر لوگ ہیں وہ خود اپنی گاڑیوں میں جائیں. میں 2010 میں یا 11 تھا, ہم لوگ کشتیوں میں گئے تھے اندر, کشتیوں میں, کیونکہ گاڑیوں کے راستے بند ہو گئے تھے. وہ کشتیاں ان جگہوں پہ چلی ہیں جہاں اصل میں خشکی تھی, لیکن اتنا پانی کھڑا ہو گیا تھا کہ ہم لانچوں کے ذریعے اندر گئے اور اندر گھر گھر جا کے ہم نے خوراک تقسیم کی تھی. تو اصل تو یہ ہے کہ خود سے جائیں. میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ ان قریب سفر کرنے کا, بلوچستان یا سندھ کی طرف میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. جو ٹوٹا پھوٹا ہم سے تعاون ہو سکا ہم کریں گے انشاءاللہ. اور میرا ارادہ ہے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جانے کا, کیونکہ جو ٹرسٹ ہوتے ہیں جو ریلائبل ٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو اندر کے حالات پتہ ہوتے ہیں. اب ہم جائیں تو ہم تو اجنبی ہیں نا, تو ہمیں کیا پتہ کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو خود سے میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ جانے کا, لیکن آپ بھی کوشش کریں خود سے جائیں, اور ایسا نہیں کہ کنارے پہ بس خوراک بانٹ کے آ جائیں آپ. ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب میں 2010 یا 11 تھا, مجھے صحیح وہ سال یاد نہیں ہے, میں گیا تھا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے, تو میں نے بعض ٹرسٹوں کو دیکھا, بعض, سب کی بات نہیں کر رہا, خوب سمجھ لیں. بعض لوگ کیا کر رہے تھے, شہر میں نا لائن لگا کے خوراک بانٹ رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں اور میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, اور اندر بالکل بھی کام نہیں ہے جہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے. جو پانی میں اندر دور دراز گاؤں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان تک کوئی بھی نہیں جا رہا. کچھ تھے مخلص, کوئی بھی نہیں جا رہا کا مطلب نہیں کوئی بھی نہیں, کچھ تو مخلص ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ یہ کام کر رہے تھے. ہمیں افسوس اس پر ہو رہا تھا کہ یار جہاں چینل کی طرف سے کوریج ہو رہی ہے وہاں تو ایسی خوراکیں بانٹی جا رہی ہیں, جہاں کوئی چینل والا جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ سوشل میڈیا اس وقت زیادہ متحرک نہیں تھا, تو جو جہاں کوریج نہیں ہو رہی اندر پانیوں میں جا کے چھوٹے جزیرے بنے ہوئے ہیں, خشکی ہے, وہاں تو کوئی بھی نہیں جا رہا. وہاں چونکہ کوئی کوریج دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں خوراکیں تقسیم نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ بھی کچھ تھوڑا سا, بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جن پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, دونوں طرح کے ٹرسٹ چل رہے ہیں. بعض لوگ تو ٹرسٹ بناتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے, ایسے بھی ٹرسٹ ہوں گے. یقیناً ہے ہمارے ملک میں سب کچھ ہوتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہوتا. تو آپ کسی ریلائبل ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں, آپ سمجھتے ہیں. تو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ تو چونکہ میرے شاگردوں کا ہے, میں ان کے ساتھ کئی دفعہ ٹریولنگ کر, میرا ٹرسٹ نہیں ہے پاک ایڈ ویلفیئر, لیکن میرے شاگردوں کا ہے تو مجھے ان پہ اعتماد ہے. لیکن آپ کو جس پہ بھی اعتماد ہو, اس میں خدیجۃ الکبریٰ ٹرسٹ بھی ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے. اسی طرح ڈیفینس میں حضرت مفتی عبدالستار صاحب کا ٹرسٹ ہے, اس کا نام کیا ہے, بیت السلام, وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ریلائبل لوگ ہیں. اور بھی ہیں
ان کے علاوہ بھی ہیں بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہو, آپ ان کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں. بہتر تو یہ کہ آپ خود جائیں. دوسرے درجے میں آپ کسی ایسے ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کریں جو قابل ٹرسٹ ہو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور ان کے ساتھ تعاون کریں. وہاں خوراکیں اور ان کی جو مدد ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ان تک پہنچائیں آپ. تو ایسے موقع پہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا یہ بہت بری حرکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو. تو یہ ہمارے پڑوسی ہی ہیں, ملک کے لوگ ہیں ہمارے. ملک کے نہ بھی ہوتے تو بھی انسانی ہمدردی سے تعاون فرض بنتا ہے ہمارا. تو جو یہ تو اپنے ملک کے لوگ ہیں, ان میں سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ ہمارے ملک کا ریکارڈ ہے دنیا میں خیراتی اداروں میں, ہم تعاون میں پیچھے نہیں ہیں. جو اگر آپ دنیا میں سروے کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ قوم بڑی زرخیز ہے, لیکن اس کو الو بنانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. قوم بہت پیسہ نکالتی ہے الحمدللہ, لیکن یہ پیسہ صحیح جگہوں پہ خرچ عام طور پر نہیں ہوتا. غلط لوگ عام طور پہ پیسہ کیش کرا لیتے ہیں. تو آپ تاجروں کی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری خود سے جائیں بھائی, خود جائیں, خود اپنے ہاتھ سے غریب کو نوالا کھلائیں. بڑا مزہ آتا ہے. حضرت عمر نے نہیں کیا تھا کہ بھوکے تھے بچے, کیسا پیارا واقعہ. حضرت عمر وہ راشن کی بوری ڈال کے ان کے گھر گئے تو ان کے خادم نے کہا امیر المومنین اب آپ یہاں سے چلیں بس. انہوں نے کہا نہیں, میں نے ان کو جیسے بھوک سے بھی لگتا ہوا دیکھا ہے نا, تو اب میں ان کو کھاتا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں. تو ان لوگوں کو جا کے آپ, ہمیں اتنا اچھا لگتا تھا جب 2010-11 میں گئے تو ہم نے جب ان کو خوراکیں دی. وہ ایسے غریب لوگ, ایسے بیچارے, سادہ چاول اور چنے تھے اس میں, وہیں ہم نے دیگیں بنوا کے وہیں بانٹتے تھے جا کے. وہ اتنا خوش ہو رہے تھے. اس میں ہندو بھی تھے اور عیسائی بھی تھے, مسلمان بھی تھے, سب کو کھلایا الحمدللہ وہاں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مال خرچ کرنے میں اعتدال سے کام لو, میانہ روی سے کام لو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. پیسہ بھی ایک قوت ہے نا آپ کے پاس, ایک طاقت ہے. طاقت کا مطلب کیا ہے؟ وہ صلاحیتیں, وہ قوتیں جن کی بیس پہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو کہ جس کے پاس یہ وسائل نہ ہو وہ نہیں کر سکے. آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ پیسے سے وہ کچھ کر سکتے ہو جو غریب آدمی بولیں نہیں کر سکتا. آپ کے پاس علم ہے تو ایک جاننے والا وہ کچھ کر سکتا ہے جو نہ جاننے والا بولیں نہیں کر سکتا. پھر آپ کے پاس ایک خاص علم ہے, خاص علم سے وہ روحانی علم نہیں ہے, وہ تو بکواس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو تعویذ گنڈوں کا یہ علم ہے ہی نہیں. تو یہ خوب سمجھ لیں, نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں, یہ جو روحانی علم ہے نا یہ ہے ہی نہیں. کتنے عملیات اور شیخ الوظائف اور وظیفوں کا علم A to Z ہی غلط ہے. وظیفوں کا علم کوئی علم نہیں ہوتا, خوب سمجھ لیں. بہت لوگ بے وقوف بن رہے ہیں. جیسے 4 شادیوں کے موضوع پر میں اکیلا چلا تھا نا, اب بہت سے لوگ قائل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. تو یہ وظیفوں کا بھی سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں, خوب سمجھ لیں. یہ ٹوٹلی الو بنانے کا کام ہے. اس میں بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ فضول باتیں کر رہا ہے, بالکل نہ سر نہ پیر. اتنے بڑے بڑے علماء اور شیخ الوظائف ہیں. علماء اور شیخ الوظائف یہ 2 چیزیں جمع بولو نہیں ہو سکتی. جس کے پاس دین کا علم ہے اس کے پاس فالتو کاموں کی فرصت ہی نہیں ہوتی. تعویذ دے دینا ایک الگ چیز ہے, وہ تو ہم بھی دے دیتے ہیں. دم کر دینا رقیہ کے طور پہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو صحابہ نے بھی کیا, ہم بھی کرتے ہیں, بزرگان, کوئی بھی مسجد کے امام سے کروا لو. یہ علم جو ہے نا, علم آتا ہے, آتا واتا کیا ہے آپ کو, کیا ہے یہ, اس کا کوئی سلیبس, کوئی نصاب, کوئی مدرسہ. یہ سینہ بسینہ چل رہا ہے. کہتے ہیں سینہ بسینہ. سینہ بسینہ کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے, کبھی کوئی ٹریس ہی نہیں ہو سکتا. جس کے سینے سے لیا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس کے پاس آیا ہے. یہ روحانی جو فضول لوگ ہیں نا, روحانی علاج جو کرتے ہیں, ان سے پوچھو تم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا. جو علوم ہے, اچھا علم بھی نہیں کہتے اس کو, کہتے ہیں علوم. کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے علوم, کیونکہ علم کہتے ہیں نا تو وہ پکڑائی میں آتا کون سا علم ہے. تو علوم کہہ دیے, اتنے سارے ہیں, اب کیا پتہ چلے گا کون سے ہیں بھائی. بہت سارے ہیں بھائی, ہم نہیں بتا سکتے, بہت سارے علوم ہیں. آپ مجھے دیکھ لو, میں ان کے خلاف اتنا چیختا ہوں, میرا کیوں کچھ نہیں بگاڑتے. یہ بگاڑ ہی نہیں سکتے, ان کے پاس علوم ہی نہیں ہے. میں کسی ڈاکٹر کے خلاف اتنا چیخوں, میرا بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا. وہ ٹیکا لگا کے چلا جائے گا, میں مر جاؤں گا. غلط دوا کھلا دے گا, مر جاؤں گا. سیاستدان کے خلاف بولوں صبح شام, بگاڑے گا کہ نہیں بگاڑے گا. کیا ہو گیا, میں ایک دم جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں یہ ٹاپک جب آتا ہے, اس لیے کہ اس میں علم کے نام پہ, بزرگی کے نام پہ جو الو بنایا جا رہا ہے نا, کسی فیلڈ میں اتنا الو. خلافتیں مل رہی ہیں بزرگوں سے, ان روحانی علاج والوں کو. اتنے بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں, بزرگ ہیں, جن کو ہم بھی مانتے ہیں, وہ خلافت دے رہے ہیں ان کو. ارے کیا سوچ کے تو آپ خلافت دے رہے ہیں, کیا ہے اس کے پاس. شیخ الوظائف ہیں یہ,
جب بڑے علماء کو ان لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ میں ان بڑے علماء سے بدگمان نہیں ہوتا، یہ خوب سمجھ لیں. لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے حضرت جی سے خلافت ملی ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو میں ان بزرگ سے بدگمان نہیں ہوتا. کہتا ہوں یار، میں کہتا ہوں یہ اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے اتنے بڑے بزرگ کو بھی الو بنا دیا ہے. ہوتے ہیں بزرگ بھی بیوقوف بن سکتے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بزرگ ہو اس کو آپ انسان ہے نا. وہ نہیں آ رہی سمجھ میں، ایسی ٹھیک تھے جو وہ پرانا اسٹائل ہی ٹھیک. ارے بزرگ انسان میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو بیوقوف بنانا، ہر انسان کو بیوقوف بنانا ممکن ہوتا ہے، وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو مشکل ہوگا، کچھ کو آسان ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا بن جائے کہ اب وہ اس کو کوئی کبھی بیوقوف کا لفظ ذرا نامناسب ہے، یوں سمجھے دھوکہ دینا. یہ بیوقوف کا لفظ ہٹا دیں ہم، کہ کسی بھی بزرگ کو دھوکہ دینا یہ ممکن ہے. لوگوں نے پیغمبروں کو دھوکے دیے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے تھے نا اسلام ظاہر کر کے کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہوا ہے، کچھ لوگوں کو بھیج دیں علماء کو، ہم ان کو تبلیغ کریں گے. ایسی چکنی چپڑی باتیں کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ اور علماء صحابہ کو بھیجا، انہوں نے لے جا کے سب کو شہید کر دیا. تو منافقین تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دے سکتے تھے. بشر ہیں، انسان ہیں. اللہ نے پھر آپ کو مطلع کیا، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. تو یہاں یہ جو روحانی علاج والے ہیں یہ بھی بزرگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بیوقوف بنا دیتے ہیں. بزرگ بیچارے انسان ہے، وہ خلافت دے دیتے ہیں کہ اتنے نیک آدمی تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جن کو دی بھی ہے ان سے لے کے انہی کو دو. اصل تو یہ ہے، یہ ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ جو وظیفوں کے شیخ ہوتے ہیں. چھوڑ دو، نہیں چھوڑیں گے، مجھے پتا ہے نہیں چھوڑیں گے. ہم تو مدرسوں میں سمجھا کے تھک گئے. ہمارے اپنے شاگرد جاتے ہیں روحانی عاملوں کے پاس، خلافتیں لے کے آ رہے ہیں. ایسے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں یہ. اور مجھے تو کم از کم یہ نہ بتایا کرے کہ وہ جو روحانی عامل ہے وہ تبلیغی ہیں، تو وہ جہادی ہیں، وہ آپ کے فلانے کے خلیفہ اور ٹمکانے. میں ان سے قطعاً متاثر بولو نہیں ہوتا. مجھے ان کی اوقات پتہ ہے الحمدللہ. جس کا دنیا میں کوئی کاروبار نہ چل رہا ہو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے، خوب سمجھ لو. اور یہ جو کہتے ہیں نا پیسے نہیں لیتے، یہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں جو پیسے نہیں لیتے. حقیقت بتا رہا ہوں، میں جب نکاح کی فیس نہیں لیتا تھا زیادہ پیسے آتے تھے. اب جب فیس متعین کر دی 1 روپیہ بھی کوئی اس سے زیادہ نہیں دیتا. حقیقت ہے. جب نکاح کے پیسے نہیں لیتا تھا نا تو جیب میں ہاتھ ڈالے، ہدیے کے طور پہ جتنے آئے دے دیے. نہیں میں کہتا نہیں بھائی میں پیسے نہیں لا رہے، مفتی صاحب پکڑے نا. اب جب ہم نے فیس متعین کر دی تو اب بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا جو بندہ ہے نا، یار تھوڑے کم کر لیں، آدھے کر لیں، یار غربت ہے، مہنگائی ہے، اس طرح کی. تو جو نہیں پیسے لیتے وہ اپنے زعفران بیچ رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ بھائی مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے، یہ زعفران ہے اور اونٹ کی چھال ہے، پتہ نہیں وہ کیا. اچھا پھینکنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. تعویذ لکھو زعفران سے. کیوں؟ کیا ہے زعفران؟ یہ علوم ہے نا، علوم ہے، ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس تھوڑی ہے. یہ تعویذ کس سے لکھا جائے گا؟ زعفران سے. ارے کیوں لکھا جائے گا؟ علوم ہمارے پاس ہیں، تمہارے پاس نہیں ہے. کہاں سے آئے علوم؟ بھائی 2 زانوں بیٹھنا پڑتا ہے بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں. جن کے پاس بیٹھے وہ کہاں بیٹھے تھے؟ وہ اپنے بڑے کے پاس بیٹھے تھے. وہ کہاں بیٹھا تھا؟ آخر میں سلسلہ کون سے کدھر جا کے ملتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں جا کے ملتا ہے. صحابہ تابعین سے تو نہیں ملتا، نہ کسی انگریز سیاستدان سے ملتا ہے، نہ کسی یونانی حکیم سے ملتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ریگستان میں سفر کر رہے ہیں، آگے پتہ ہی نہیں، خانیوال پہ جا کے 2 ہوتے ہیں نا، ایک سرگودا الگ اور لاہور الگ. خانیوال پہ جا کے آپ کو جنگل میں بھیج دیا، کہاں جا رہا ہے بھائی؟ بس جا رہے ہیں، کوئی سر کوئی پیر نہیں. اور ان کا اثر انہی پر ہوتا ہے جو ان لوگوں پر یقین رکھتے ہیں. اب آ گئی یہ بات تو میں اس کو ذرا نمٹاؤں نا، پھر آدھی بات سے پھر آدھے کلپ بنتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں یار؟ وہ اعتدال تو ابھی آ رہا ہوں. اچھا مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ روحانی علاج والوں کے رد میں اعتدال سے کام نہیں لیتے. جو میں اعتدال دیکھو اعتدال کی ڈیفینیشن کیا ہے. اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 پوائنٹ آپ نے متعین کی اور میں اس کے بیچ میں آ جاؤں. 2 حدوں کے درمیان کو اعتدال کہتے ہیں نا، لیکن وہ حد آپ تھوڑی متعین کریں گے. حد شریعت متعین کرے گی. جہاں شریعت نے رہنمائی نہیں کی وہاں عقل متعین کرے گی. اس کی مثال ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے بارے میں اعتدال سے کام لو، ان کو کافر نہ کہو. اعتدال یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دو کہ بھئی یہ ٹھیک ہے مسلم نہیں ہے، لیکن کافر نہ کہو. کافر کہنا بے اعتدالی ہے. یہ بے اعتدالی کی ڈیفینیشن آپ نے خود متعین کی ہے. ہم کہتے ہیں اعتدال یہ ہے کہ کافر کہو، بے اعتدالی یہ ہے کہ قتل کے فتوے نہ لگاؤ. یہ حد سے زیادتی ہو. تو حد متعین کون کرے گا؟ شریعت متعین کرے گی. اس حد کو کراس کرنا بے اعتدالی ہے. جہاں شریعت نہیں ہے وہاں کون متعین کرے گی؟ عقل. ایک جعلی حکیم، ایک جعلی ڈاکٹر بیٹھا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا، وہ علاج کر رہا ہے. ہم کہیں گے نا اس کا کلینک بند کراؤ، اس کا مطلب بند کراؤ، دھرنے دو، جلوس نکالو. اس طرح کے لوگوں کی صحتوں سے کھیل رہے ہیں. ایک آدمی کہہ رہا ہے بے اعتدالی کر رہے ہو.
تو یہ بے اعتدالی کہلائے گی؟ بھائی 2 نمبر جب ہے تو کیوں؟ تو یہ بے اعتدالی نہیں ہے، یہ عین اعتدال ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو میں جلدی سے یہ سمیٹ کے ختم کروں. یہ جو روحانیت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس میں کوئی کسی کا اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ یہ پھلترو کی طرح چپکتے ہیں روحانی علاج والے. میرے ساتھ بھی بہت چپکنے کی کوشش کی، میں نے بھگایا ہے. ان میں ایک چیز ہوتی ہے تمام روحانی والوں میں نا، غیرت نہیں ہوتی. آپ ان کو دھکے دے کے نکالیں، آپ ان کو گالیاں دے کے اپنے پاس سے نکالیں، یہ پھر بھی غصہ نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے کہ یہ کام غیرت کے ساتھ کیا ہو گیا، نہیں چل سکتا. غیرت مند آدمی زیادہ پیسے کما نہیں سکتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ آپ ان کو دھکے دو، ان کو گالیاں دو، ان کو برا بلا کہو، یہ پھر بھی چپکیں حضرت 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 کرتے. ان کو پتا ہے یار یہ حضرت مشہور ہے، اس کے ساتھ جب تک سیلفیاں نہیں آئیں گی اور یہ سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھے گا، ہم دنیا میں مشہور نہیں ہوں گے. ایسے دکانیں بناتے ہیں نا اپنی آپ کی. بڑے بڑے علماء کے ساتھ اسی طرح بیٹھتے ہیں. ظاہر ہے علماء باخلاق ہوتے ہیں، جب وہ کوئی اتنی عزت دے رہا ہوتا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں بیچارہ نیک آدمی ہے، بٹھا لیتے ہیں. پھر اپنے اوپر علماء دم کروا رہے ہوتے ہیں ان سے. تو ویلیو جب تک آخرت قائم نہیں ہوتی سب کو یکساں ویلیو دے رہے ہیں، سب کو برابر ویلیو دے رہے ہیں. تبھی اللہ کی نظر میں ہدایت پر آنے میں کالے گورے میں، مالدار اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے پیغمبروں کو کہا کہ آپ نے جب دعوت دینی ہے تو مالدار اور غریب کا، سردار اور غلام کا فرق نہیں کرنا. یہ فرق نہیں کرنا. پیغمبروں پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ آپ کی مجلس میں تو مالدار غریب لوگ بیٹھتے ہیں، ہم مالداروں کی عزت خراب ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے پر. تو اللہ نے پیغمبروں کو کیا کہا کہ نہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں، کیونکہ اگر آپ نے نکال دیا تو اس کا مطلب اللہ بھی کیا کر رہا ہے، وہ امیر غریب کا فرق کر رہا ہے. بناتا خود امیر غریب ہے اور پھر خود ہی فرق کر رہا ہے. تو بھائی یہ تو دولت تو اللہ کی دین ہے، اس میں کسی کی فضیلت کی کیا بات ہے. تو انسان کو اللہ نے عقل دی، انسان اب خواہشات کا غلام بنے گا نا تو میرے بھائی آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں. اللہ کہتے ہیں تو اس امتحان میں ناکام. اچھا یہ بھی ایک بات ہے، اللہ نے جب عزت، دیکھو بے عزتی ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو. یہ میں کئی بار بیان میں مثالوں سے سمجھا چکا ہوں. بہت سے لوگوں کو میں نے یہ مثال دی نا کہ عزت، آپ کو بےزتی فیل ہو رہی ہے نا تو عزت ختم کر دو اپنی. اس سے بےزتی آپ کی فیل ہونا کیا ہو جائے گی. گھر میں ابا سے صبح شام تانے مل رہے ہیں نا ایک آدمی کو، تو کہہ رہے میں مجھے محسوس ہوتی ہے بےزتی. تو میں نے کہا جب کئی دن تک ابا سے تانے سنتے رہو گے تو آپ کی عزت کا گراف اتنا نیچے آ چکا ہوگا کہ بےزتی محسوس ہونے کا گراف بھی اسی حساب سے نیچے آ چکا ہوگا. تو یہ بھی ایک پیکج ہے خودکشی سے بچنے کا. بعض لوگ خودکشی کے ارادے سے آتے ہیں میرے پاس کہ میں تو اب خودکشی کر رہا ہوں کیونکہ ابا کی طرف سے تانے اتنے بے روزگاری کے اور یہ وہ. تو میں نے کہا اس میں خودکشی کا کیا ہے بھائی، تانے ہیں تو کیا ہو رہا ہے. کہہ رہے بےزتی بہت ہوتی ہے گھر میں ہر وقت. تو میں نے کہا بےزتی تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے، انسان بےزتی کا عادی ہو جاتا ہے. تو یہ جتنی ابھی فیل ہو رہی ہے 1 مہینے بعد اتنی فیل نہیں ہوگی. تو یہ اس لیے ابھی 1 مہینے تک خودکشی کو ڈیلے کر دو، پھر میرے پاس آنا، پھر میں 1 مہینے کا پیکج اور دوں گا تو اس کے بعد انجوائے کرو گے اس کو. تو لیکن اب ہوتا کیا ہے خوب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس مخلوق کو عزت دی جاتی ہے نا، اگر وہ اپنے عزت والے کام کرنا چھوڑ دے تو بے عزتی بھی کس کی ہوتی ہے، ہمیشہ عزت دار لوگوں کی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے لیے جنت بنائی ہے نا، وہیں جہنم بھی کس کے لیے بنائی ہے، انسانوں کے لیے بنائی ہے اللہ نے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے، ایک طرف قرآن انسانوں کے فضائل بیان کرتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی. ایک طرف قرآن کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو مسجود ملائکہ، فرشتوں کا مسجود بنایا. ایک طرف قرآن کہتا ہے ہم نے جو ہے ساری کائنات مسخر کر دی بنی آدم کے لیے. اتنی ایک طرف اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ انسان چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. ارے بھائی اللہ ایک طرف تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے یہ گدھے گھوڑے سے بھی کیا ہے، بدتر ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب عزت بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ وہ کام کر رہے ہوتے جو گدھے گھوڑوں پہ سوٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا مقام گدھے گھوڑوں جیسا نہیں ہوتا بلکہ گدھے گھوڑوں سے کم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ تو گدھا گھوڑا ہے، وہ تو وہ کام کرے گا جو گدھے گھوڑوں کے کام ہوتے ہیں. تم تو وہ تھوڑی ہو، تم تو مسجود ملائکہ ہو، تمہیں تو اللہ نے ذہانت دی، عقل دی ہے، تم وہ کام کیوں کر رہے ہو. لہذا اللہ کہتے ہیں انسان یا تو اشرف المخلوقات ہے اللہ کی نظر میں، یا احقر المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے. والتین والزیتون میں اللہ نے یہی مضمون بیان کیا، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. کیا عجیب قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. دیکھو فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی. عجیب بات ہے یار، کھانے پینے کی چیزوں کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لقد وطور سینین، اور طور سینین جو کوہ طور ہے نا مصر میں جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے تھے، کوہ طور کی قسم. اب کوئی جس کو قرآن نہیں آتا نا وہ کہے گا یار یہ اللہ کا کلام ہے. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور
پہاڑ کی قسم. اور قسمیں اٹھا کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے زیادہ عزت دار اس کائنات میں کون ہے؟ انسان ہے. انجیر زیتون کا اس سے کیا تعلق ہے کہ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. کوئی تک بن رہا ہے؟ بھائی بتا دو اگر نہیں سمجھ آ رہا. بھائی بظاہر تو بے ربط کلام ہے نا. انجیر کی قسم. بھائی انجیر زیتون تو کھانے کی چیزیں ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کولڈ ڈرنک کی قسم, چینی کی قسم ہے بھائی, ٹماٹر کی قسم. تو اگلا بولے گا ٹماٹر کی قسم سے کیا ثابت کر رہا ہے؟ ٹماٹر کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے. اگلا کہے گا یار کیا مطلب ٹماٹر کی قسم؟ کھانے کی ایک چیز ہے. ٹماٹر ہو یا انجیر ہو یا زیتون ہو یا برگر ہو, یہ سب کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں. اور پھر اس قسم کا کوئی مناسبت ہی نہیں بنتی کہ انسان بڑی عزت دار ہے. تو کیا مطلب ٹماٹر پیدا کیا اس سے پتہ چلتا ہے انسان بڑا عزت دار ہے؟ نہ, اس میں کیا ربط؟ اللہ نے یہی مضمون جو میں اتنی دیر سے تقریر کر رہا ہوں نا, یہی اللہ نے بیان کیا اس میں. اللہ کہتے ہیں قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. کیا مطلب؟ ان دو چیزوں کو دیکھ لو, پتا چلتا ہے کہ جس انسان کے لیے یہ دو قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں وہ چھوٹا, وہ کم ویلیو والا نہیں ہے. کیونکہ انجیر اور زیتون انسانی خوراک میں غذائیت کے معیار پہ اعلیٰ ترین خوراکیں ہیں. یہ زیتون کا تیل ہی پہ کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. زیتون کا تیل ہے نا, بھی میں اس کے فضائل بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. زیتون کے تیل میں دھواں کم ہوتا ہے جب آپ اس کو جلاتے ہیں. اس کی آگ میں شفافیت بہت. جب بھی آپ کوئی چراغ کسی بھی تیل سے جلاؤ تو روشنی تو ملتی ہے, دھواں بھی ملتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا. لیکن زیتون کے تیل میں دھواں کیا ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہے. پھر اس کا دھواں تکلیف دہ دھواں نہیں ہے. پھر اس کی جو لائٹ ہے وہ بہت شفاف لائٹ ہوتی ہے. پھر زیتون کا تیل آپ جو استعمال کرتے ہو, اکثر تیل کولیسٹرول کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتے ہیں, آپ میں اس کو موٹاپا لے کر آتے ہیں. زیتون میں فیٹ نہیں ہے. تو یہ تو اس پہ تو پوری اب میں کیا تقریریں کروں. دنیا کا سب سے بہترین آئل جو سمجھا جاتا ہے نا اس وقت, وہ کون سا سمجھا جاتا ہے؟ اور آپ ان قوموں کو دیکھو جن کی صبح و شام خوراک میں اولیو آئل شامل ہے, آپ ان کی صحتیں اور ان کے کلر کو دیکھو. آپ جا کے ایسا ان کے چہرے چمکدار اور شفاف ہو جاتے ہیں نا. ہم لوگ تو پراٹھوں کے ڈسے میں ہیں نا. اب آپ زیتون پی کے وہ کلر نہیں لا سکتے جو شام میں اور فلسطین میں لوگوں کا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ سمجھے کہ اچھا ہم زیتون وہ ہوگا تھوڑے سے 2-4 دبے شاید کم ہو جائیں, باقی وہ تو بچپن سے ان کی تو جینز میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے نا. ورنہ جو قومیں زیتون کھاتی آ رہی ہیں نا آئل میں, آپ ان کی جو ہے نا وہ ان کی صحتیں دیکھو, آپ ان کی خوبصورتی دیکھو, آپ حیران ہو جاؤ گے. تو اس میں بڑی شفافیت ہے. اور دوسری چیز ہے انجیر کے اپنے فضائل ہیں. اس پہ بھی پوری کتابیں آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, ڈاکٹروں سے پوچھ سکتے ہیں انجیر کا بیج کیسا ہوتا ہے, اس کے الگ فائدے ہیں, اس میں جو کارب ہے وہ کس ٹائپ کا کارب ہے, جو اس میں نشاستہ ہے نا وہ کس نشاستے کی بھی تو کتنی قسمیں ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, بعض طبیبوں میں نے لکھا ہے کہ اللہ نے انجیر اور زیتون کا اکٹھا ذکر کیا نا, آپ انجیر کو زیتون میں بھگو کے کھائیں, تو یہ کمبینیشن ہے. تو اللہ نے 2 مادی چیزوں کا ذکر کیا, والتین والزیتون, جو کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ انسان کے لیے. یہ انسان کی مادی ترقی کے لیے بنائی گئی ہیں. ایسا نہیں ہوگا انجیر کھانے سے آپ اللہ کے بہت محبوب بن جاؤ گے. اس کا مادی زندگی سے تعلق ہے, روحانی زندگی سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے کوہ طور انسان کی روحانی زندگی کے لیے, کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے ہدایت دی تھی تورات کی شکل میں, تاکہ انسان روحانی لحاظ سے بھی صحیح ٹریک پر چلیں. انسان کو 2 ہی گائیڈنس کی ضرورت ہے, مادی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے, جس میں سب سے بڑی چیز کیا, اس کی خوراک ٹھیک ہو جائے. کیونکہ مادی زندگی میں سب سے پہلے آپ کی کیا ہے؟ باڈی. بھائی آپ کی صحت اچھی ہے, بے شک آپ جہازوں میں سفر نہ کرو, جہاز نہ بھی ایجاد ہوتے, صحت اچھی ہوتی زیادہ زندگی اچھی ہوتی. آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو آپ کے پاس دولت نہ بھی ہو, آپ زیادہ کامیاب لائف گزار سکتے ہو. سب سے پہلے جس چیز کو مادی زندگی میں فوکس کیا جاتا ہے وہ کون سی ہے؟ عقل مند سارے یہی کہتے ہیں نا, سب سے پہلے صحت کو فوکس کرو, گاڑیوں بنگلوں کو بعد میں. آپ کی ٹی بی کے مریض ہو اور آپ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہو ہوائی جہاز میں, تو کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میں بھی یہی کا باتیں کر رہا ہوتا ہوں یار. پیسہ آئے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنی باڈی پہ لگاؤ, صحت صحیح کرو. صحت صحیح ہے نا, منجی پہ بھی آپ کی زندگی بالوں سے گزرے گی, بھینسوں کے باڑے میں بھی اچھی زندگی گزرے گی. صحت صحیح نہیں ہے تو 1000 گز کے بنگلوں میں اور جاپان اور امریکہ میں بھی آپ ٹینشن میں ہو گے. تو اللہ نے انسانی صحت کے لیے جو سب سے مفید غذائیں تھیں, جن میں اللہ نے زیتون اور انجیر کا تذکرہ کیا, اور پھر اللہ نے وطور سینین, کوہ طور کا, جو روحانی زندگی کا کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بلا کے تورات دی تھی. اللہ نے براہ راست اللہ ہم کلام ہوئے تھے, جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو
بتایا کہ انسان روحانی اعتبار سے صحیح کیسے ہو سکتا ہے. زنا سے بچنا ہے, ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے, سود سے بچنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, رشتہ داری کو جوڑنا ہے, توڑنا نہیں ہے, معاہدوں کو پورا کرنا ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو مادی حساب سے بھی صحیح ٹریک پر انسان جب چلے گا اور روحانی حساب سے بھی. اور تیسری وہاد البلد الامین, یہ آیت میں مجھ سے چھوٹ گئی تھی, وہاد البلد الامین, اور اس مکہ جو امن والا شہر ہے اللہ نے اس کی بھی قسم اٹھائی, کیونکہ مکہ بھی وحی کا کیا ہے, مرکز ہے. دو ایسی جگہیں دنیا میں خاندانی ہیں جہاں جس شان سے وحی نازل ہوئی ہے, تیسری جگہ اس شان سے وحی نازل نہیں. ایک مکہ میں قرآن نازل ہوا, قرآن کا زیادہ تر حصہ, اور ایک کوہ طور پہ جہاں اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے. تو دو اللہ نے مادی نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان کی مادی زندگی کو ٹھیک کرنے میں معاون اور مددگار بنتی ہیں, اور دو وہ پلیسز کا, وہ جگہوں کا ذکر کیا جہاں وحی آئی ہے, جس وحی نے انسان کی روحانی زندگی کو ٹھیک کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ چار چیزیں دیکھ لو تو پتا چل جائے گا کہ واقعی ہم نے انسان کو بڑا ہی خاندانی بنایا ہے, جس کے لیے غذائیں انجیر اور زیتون پیدا کی جا رہی ہیں, اور جس کی ہدایت کے لیے مکہ اور کوہ طور پر انتظام کیا جا رہا ہے. یہ پروٹوکول کسی اور مخلوق کو نہیں دیا جا رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ کہتے ہیں بنایا تو ہم نے بڑا معزز تھا, لیکن پھر ہم نے ہی کیا کیا, انسانوں کو سب سے بدترین مقام پہ لے گئے. ہم لے گئے کا مطلب کیا ہے, یعنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے. بنایا تو اشرف المخلوقات, جس کے لیے غذاؤں میں انجیر اور زیتون پیدا کی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی غذاؤں کو ٹھیک کر لیں. اللہ تو قسمیں اٹھا رہے ہیں انجیر اور زیتون کی, اور ہم اللہ نے قسمیں اٹھائیں تو اللہ قسمیں اٹھا کے بھی تو بتا رہے ہیں نا کہ یار یہ چیزیں کھایا کرو, یہ چیزیں ہیں جو تمہارے لیے میں نے پیدا کی ہیں. تم آ گئے برگر پہ, تم آ گئے یار غیر مسلموں سے نا, جو انگریز ہیں, غیر مسلم میں خاص طور پہ انگریز. دیکھو ترقی یہ اگر انگریز نہ بھی کرتے نا, مسلمان کر لیتے. ترقی ایک نیچرل ہے, ترقی ہر قوم آہستہ آہستہ انسان آگے ہی جاتا ہے. یہ تو جو پہلے چلا گیا تو اس نے ترقی کے سارے وسائل اپنے ہاتھ میں لے لیے. تو مسلمانوں کی تو خلافت ہی ختم ہو گئی. اگر نہ ختم ہوتی تو ہم بھی بہت آگے جا چکے ہوتے. اصل بات ہے آپ نے دنیا کو دیا کیا ہے, وہ چیز دی ہے جو تو وہ تو ہونی تھی. چائے ہمارے ہاں ان لوگوں کے پاس سے آئی ہے, کافی کی عادت ہمیں ان لوگوں نے ڈالی ہے, سگریٹوں پہ ہمیں ان لوگوں نے لگایا. تمام نشے کی چیزیں مسلمانوں کی نہیں تھی, ان پہ ہمیں ان لوگوں نے ڈالا. فیملی سسٹم تباہ ان لوگوں نے کیا ہمارا. میں جاپان گیا نا, وہاں کے بوڑھے بوڑھے گوروں کو گالیاں دیتے ہیں, کہہ رہے ہمارا خاندانی نظام گوروں نے تباہ کیا, انگریزوں نے. تو یہ بڑی بڑی جو برائیاں آئی ہیں نا, برگر پہ ہمیں کس نے لگایا ہے. آپ کے باپ دادے برگر کھاتے تھے, ڈبل روٹیاں, ہم تو روٹی کھانے والی قوم تھی. ہمیں غذائیں ہماری ان لوگوں نے چینج کی ہیں. کولڈ ڈرنک پہ ہمیں کس نے لگایا ہے, ہمارے باپ دادے تو لسی پیتے تھے, کولڈ ڈرنک کون لے کر آیا ہماری سوسائٹی میں. تو ہر چیز گوروں کی اچھی نہیں بولا کرو, گورے اچھے, گوروں نے ایکچولی سارا بیڑا غرق پروگرام جو ہمارا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے, ان گوروں کی. اور یہ جو سسٹم ہے یہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے. تو سارا اپڈیٹنگ جو سسٹم ہے نا, اپ گریڈنگ سسٹم, وہ وہاں سے آ رہا ہے. تو پورا ہی سسٹم ہی چل رہا ہے اس وقت دنیا میں. تو پیچھے تانے بانے وہ ہم پہ مسلط ہوئے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ ترقی کریں, وہ ہمیں پیچھے ہی رکھنا چاہتے, وہ چاہتے ہیں لڑتے رہیں بیٹھ کے. تو یہ اتنا نہیں گوروں کی جو ہے نا متاثر ہوا کرو. ہمارا سارا نظام, ہماری جب حکومتیں ہندوستان میں جو تھی تو اس وقت ہماری ترقی تھی, جو ہماری خلافتیں تھی اس وقت ہمارے کیا حالات تھے. یہ تو سارا ان لوگوں نے برباد کیا ہمیں, اور ہمیں اٹھنے بھی نہیں دے رہے ہیں. یہ اپنے لیے ان کے اصول کچھ اور ہیں بھائی, ہمارے لیے اصول کچھ اور ہیں. تو اتنا زیادہ اپنے آپ سے بدگمان نہ ہوا کرو, اتنے برے نہیں ہیں جتنا ہمیں برا بنا کے دکھایا جاتا ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, جلدی سے بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ہاں, تو اللہ نے قسم اٹھائی, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی مادی صحت کا بھی انتظام کیا, اس کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیا میں نے, اور میں نے اس کے لیے روحانی صحت کا بھی انتظام کیا, جس کا گواہ مکہ اور کوہ طور ہے. کیسے کیسے پیغمبروں کو بلا کے کوہ طور پہ ہم کلام ہوا. موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ یہ کرو, یہ نہیں کرو. اور یہ بات یاد رکھو, داڑھی کی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے. آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہنا کہ داڑھی مت کاٹو. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر ماڈرن ہو گئے کہ داڑھی ہی کا انکار, آپ نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو, لیکن انکار نہیں کر سکتے آپ. اسلام کو اپنے کلچر کی وجہ سے چینج نہ کرو, اسلام ویسے ہی ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے, کیونکہ آپ کو آپ کی فطرت کو چینج کرنے نہیں دے گا اسلام. آپ دیکھو آج کل لڑکے لڑکی نما آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, تو اسلام
اس کی پرمیشن دیتا ہے؟ گورے کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں. وہ کہتے ہیں ان کی نجی لائف ہے, جیسے چاہے بال کٹائیں, جیسے چاہیں یہاں بالیاں ڈالیں, جو مرضی کریں. لیکن اسلام نے پابندی لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تبھی تو عورت کے لیے بال چھوٹے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے, کیونکہ چھوٹے بال کس کے ہوتے ہیں؟ مردوں کے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو آپ کے تو بڑے بال ہیں, تو اتنے چھوٹے عورتوں کے نہیں ہوتے. اب اس سے زیادہ تھوڑی بڑے ہو سکتے ہیں, کتنا بڑھا لیں گے آپ؟ بڑھانا بھی چاہو تو یہاں تک نہیں پہنچتے. تو یہ اللہ نے پروٹوکول پیکج عورت ہی کو دیا ہے کہ اس کے بال بڑے ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ عورت کی خاصیت ہے. اب وہ بال کٹائے گی تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. تو جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. آدمی ہے تو پورا آدمی نظر آئے وہ. تو یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ والا جو اسٹائل ایسے ایسے ہیجڑے ٹائپ کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہے نا, عجیب سے کھرچے ہوئے منہ آ رہے ہیں, عجیب سے مرد ہے وہ چمک پٹیوں والا ساڑیاں پہنا ہوا ہوتا ہے, اور لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں واہ 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 ماشاء اللہ, یہ تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا قہر ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے بھائی. تو گورا تو کہتا ہے اس کی نجی زندگی ہے, جو مرضی کرو. ہم کیا کہتے ہیں بھائی, ہماری باڈی پہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ روحانی اعتبار سے ہمیں سیدھا رکھتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں, مرد داڑھی بڑھائیں. اور پھر اللہ نے ہمارے نبی کو بھی وحی کی, ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار بولو مت کریں, اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار مت کریں. تو ہر لحاظ سے اللہ نے گائیڈ کیا. پھر اللہ نے فرمایا جس کی گائیڈنس کا اتنا انتظام ہو رہا ہے اور مادی زندگی کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے لیے, تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, اس کو بدترین مخلوق بنا دیا. وہ کیسے بنایا؟ اس کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا ہو, شہزادہ ہو, بادشاہ اس کو بڑی زبردست شیروانی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور بڑے خوبصورت پروٹوکول میں, شاہی خاندان کا آدمی ہے, بڑے بڑے لوگ ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں, لیکن اس کمبخت کو چڈی بنیان میں ہی گھومنے کا شوق ہے, اور یہ ملتا بھی جمعداروں سے ہے, اور بہت ہی اس کی عجیب. تو بادشاہ کیا کرے گا, ایک دن اس کو آگ کر کے نکال دے, کہے گا یار تو تیرا تو وہ اسٹائل ہی نہیں ہے جو شہزادوں والا اسٹائل ہوتا ہے, تجھے تو یہ عزت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. تو اب دنیا کی نظر میں تو اس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں جو عزت اور ذلت کا معیار ہے وہ لباس نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار یہ کون اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے, اور کون حیوان اور درندہ بن کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. اللہ رسول کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے, ایسا ظالم اللہ نہیں ہے, کیونکہ جب پیٹ لگا دی اللہ نے, خواہشات لگا دی, یہی تو اسلام کا حسن ہے بھائی. ہندوؤں میں دیکھو کیسے لوگ ہیں جو ساری زندگی عذاب میں اب ڈالی ہوئی ہے, انہوں نے گوشت نہیں کھایا ساری زندگی سے, کہ بھی جانور کو ہلاک کرنا پڑتا ہے, گوشت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے, لباس جیسی نعمت سے محروم ہو گئے. بہت سارے مذاہب میں ایسے کپڑے ہی نہائے ہی نہیں, اپنے آپ کو ایسی ٹینشنوں میں ڈال دیا اور کہا کہ اس سے بھگوان کیا ہوگا, خوش ہوگا. ایک صحابیہ کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پیدل, صحابی تھے یا صحابیہ, حدیث پڑھے ہوئے مجھے بہت ٹائم ہو گیا تو شاید میں بیان کرنے میں نا مجھ سے غلطی ہو جائے, لیکن اصل مفہوم یاد ہے. وہ پیدل حج پہ نکلی ہوئی تھی, تو اتنا لمبا سفر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالو, کوئی بات نہیں, سوار ہو جاؤ اور دم دے دو اس کا. تو اتنی ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ حلال تمام نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا, اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ بھائی ایک خواہشات وہ ہیں جو انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں, ایک وہ ہیں جو گدے گھوڑوں پہ سوٹ کرتی ہیں, وہ انسانوں کے کام نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ عزت دار تھے, آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تم خوش رہو, بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. بچہ کہتا ہے ابو مجھے جو ہے نا آئس کریم چاہیے. آپ کہیں بیٹا بہترین آئس کریم آرڈر کر دی. اور بتاؤ بیٹا تمہیں کیا چاہیے. ابو مجھے گاڑی چاہیے. یہ لو بیٹا گاڑی لے لو. اور بیٹا کیا چاہیے. ابو میں جوان ہو گیا, مجھے ایک اچھی سی بیوی چاہیے. کوئی بات نہیں بیٹا ٹھیک ہے, بتاؤ کون سی والی چاہیے. وہ والی چاہیے, نہیں وہ والی چاہیے, چلو وہ یہ والی لے آؤ. یہ سارے ایسی باتیں ہیں جس سے ابا اگر انسان کا بچہ ہوگا تو وہ غصہ نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ دیا کہ ابا اس طرح کی باتوں سے بھی, آئس کریم کھلانے میں ٹینشن میں نہیں آتے, گاڑی دلانے, شادی کی بات کرے گا تو وہ پتہ نہیں غصہ ہو جاتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے. حالانکہ وہ بھی آئس کریم بھی ایک خواہش کے لیے ہی کھا رہا ہے, گاڑی بھی ہے اس لیے, تو وہ بھی تو اس کی ضرورت ہے نا بھائی. لیکن اس کے ابا کو ایک دم میٹر شارٹ ہو جاتا ہے ابا کا. تو خیر, لیکن انسان یعنی ابا اگر واقعی انسان کا بچہ نہیں کہنا چاہیے, ابا کی توہین ہو رہی ہے اس میں, ابا اگر واقعی ابا ہوں گے. لیکن اب کیا ہے کہ ابا نے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تمہاری جو بیٹا ضرورت ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. ابا مجھے چرس چاہیے. اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, تم بھی خاندانی ہو, ایسے مذاق دوبارہ نہیں کرنا. ابا میں مذاق نہیں کر رہا, مجھے کیا چاہیے, چرس چاہیے. یار بیٹا یہ غلط چیز ہے, اور بتاؤ کیا چاہیے اس کے علاوہ.
ابا مجھے انٹی کو چھیڑنا ہے جا کے, مجھے بیوی نہیں چاہیے, میں ویسے ہی گدھے گھوڑے جیسے کرتے ہیں نا, جب ایک ٹرک ان کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے تو گدھا گدھی تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا, تو ابا ایک محلے میں گدھی ہے جو مجھے پسند آ گئی ہے, بس میں نے وہاں جانا ہے, اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے, شادی وادی کر کے بیوی بنا کے نہیں لانا, جب تک ٹھڑک پوری ہوگی کروں گا, اس کے ساتھ ریلیشن رکھوں گا, جب ٹھڑک پوری ہو جائے گی تو پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور. ابا انسان کا بچہ ہوگا تو خوش ہوگا ایسی باتوں پہ, جائیدادوں سے آگ کر دے گا, بولے گا یہ میرا بچہ نہیں ہے بھائی, کسی نے غلطی سے میرے کھاتے میں نادرہ میں غلطی سے میں نے نسبتیں دور کرے گا, بھائی میرا اس بچے سے, لوگوں یہ میرا بچہ نہیں ہے, میری بےزتی ہو رہی ہے. خدا کی قسم یہی کام انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, اللہ کہتے ہیں بتاؤ یہ جو ہندوؤں نے بہت سی چیزیں حرام کر لی, عیسائیوں نے بہت سی چیزیں حرام کر لی, اللہ کہتے ہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں کون حرام کر سکتا ہے, تم کہو میں نے پیدا تمہارے لیے, یہ شہد میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, یہ جانوروں کا دودھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, مرغیوں کے انڈے میں نے تمہارے لیے پیدا کیے, اور تمہارے مشورے پر پورے سال مرغی انڈا دے گی, ٹھیک ہے نا, گن پوائنٹ پہ ایسی غذائیں پیدا کر دیں جو پورے سال ہی انڈے دینے پہ آ گئی ہے, اور میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا جس سے تم نکاح کرو, اس سے تمہیں محبت ملے گی, لتسکنوا الیہا, سکون ملے گا, محبت ملے گی, تمہارا خاندان اور پریوار تمہارا آباد ہوگا. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے تمہارے لیے, وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اس سے تمہیں اولاد ملے گی اور پھر بڑھاپے میں نانا اور دادا بنو گے, وہ انجوائے کرو گے, یہ سب تمہارے لیے. انسان ایسا کمبخت نکلا, انسان نے کہا نہ مجھے گرل فرینڈ چاہیے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. گدھے گھوڑے والے کام کیے کہ نہیں کیے؟ فرق پتہ ہے کیا ہے, گدھا گھوڑا یہ کام ٹائی اور سوٹ پہن کے نہیں کرتا, انسان نے کیا کیا, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور ولاگ بنائی میری گرل فرینڈ, یہ میری کلیگ ہے جس کے ساتھ میں گھومتا ہوں. 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے انسان مہذب نہیں بن جاتا. انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اللہ کو دھوکہ بولو نہیں دیا جا سکتا. اللہ کی نظر میں کافر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ کافر اللہ کے کہے ہوئے اچھے کو اچھا نہیں مانتا, اللہ کے کہے ہوئے برے کو برا نہیں مانتا. اللہ میاں نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے دودھ کی نہریں پیدا کی, یہ میں نے تمہارے لیے شہد دودھ پیدا کیا, میں نے تمہارے لیے شہد پیدا کیا. کافر کیا کہتا ہے, میں شراب پیوں گا. وہ کیا کہہ رہا ہے, میں کیا پیوں گا, اور اسمبلی سے بل بھی پاس کرا لیا کہ شراب کیا ہے, لیگل ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ انسانوں والے کام نہیں ہے, یہ انسانوں پہ سوٹ, یہ گندی. دیکھا نا شرابی کے منہ سے آنکھیں کیسی ہوتی ہیں اس کی, دیکھو فلموں کی شرابی اور ہوتے ہیں, ایکچوئل میں شرابی بولو نا اور ہوتے ہیں. فلموں کا شرابی تو ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے میں بھی 2 بوتلیں پی لوں, لیکن ایکچوئل میں جب آپ شراب نے دیکھے ہیں نا, یورپ میں بھی دیکھے ہیں, ادھر بھی تھائی لینڈ وائلینڈ میں بھی گیا, تو اتوار کی رات کو میں ایسے ہم لوگ ٹہل کے نہیں نکلے, ایسے پڑے ہوئے ہیں لوگ, منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں, گند بدبو. ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے, قتل ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, جہاز گر جاتے ہیں, پائلٹ نے پی لی, ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر بھی بعض دفعہ نکل جاتا ہے پائلٹ. تو پائلٹ جو ہے نا وہ پی کے الٹا ہو گیا, وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہو گیا ہے, حالانکہ خود الٹا ہوا تھا. اس چکر میں اس نے جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی, ساری پبلک ہی الٹ گئی. اتنے حادثات ہوتے ہیں نا شرابیوں کے دنیا میں, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. یہ تو چھپاتے ہیں, دانت توڑ دیا کسی کے, مکہ مار دیا, کیس بھی نہیں بنا سکتے کہ پی ہوئی تھی وہی اس نے. اس لیے اللہ نے کہا اتنی حلال چیزیں پیدا کی ہیں, گند کی طرف مت جاؤ. ٹھیک ہے تمہیں ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, ہر دنیا میں خوشیاں بھی آتی ہیں, غم بھی آتے ہیں, تو اس کا حل ہے کہ اللہ نے نیند کو پیدا کیا تمہارے لیے, سو جاؤ تم. اور کیا کرو بھائی, اللہ سے صبر مانگو, نماز میں دل لگاؤ. آپ نے ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرنا, آئس لینا شروع کر دیا, چرس پینا شروع کر دیا آپ نے. پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کہے گا اشرف المخلوقات ہے, نا 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 نا, پھر آپ کو اللہ اشرف المخلوقات میں داخل نہیں کرے گا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے, تم پر بہت سے لوگوں کے احسانات ہوں گے اور تمہارا بہت سے لوگوں سے ریلیشن ہوگا. دیکھو سورہ 5ویں پارے کی پہلی آیت لازمی پڑھو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. اسلام جتنا ریلیشن پہ کو ویلیو دیتا ہے نا, غیر مسلم ریلیشن کو اتنی ویلیو نہیں دیتا. غیر مسلم صرف کسٹمر اور آپ کا جو فرینڈ ہے اس سے ریلیشن کو تھوڑی بہت ویلیو دیتا ہے کہ بھائی تھینک یو سے بات کیا کرو, تھینک یو پہ ختم کر دیا کرو. اس سے زیادہ غیر مسلم کی نظر میں ریلیشن کی ویلیو نہیں ہے. ریلیشن تو تمہیں سکھاتا اسلام ہے. کیا ریلیشن سکھایا ہے؟ 5ویں پارے کی پہلی آیت, پہلی یا دوسری آیت ہوگی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا, نہیں 5ویں پارے کی نہیں, سورہ نساء کی ہے, 4تھے پارے کی ہے میرا خیال ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے ریلیشن اپنا اللہ سے مضبوط کرو. کس سے مضبوط کرو؟ انسان ریلیشن چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ دیکھو ریلیشن بھی انسان کو سکون دیتا ہے کہ ریلیشن آپ کے اچھے ہونے چاہیے. ہر وقت لڑتے رہو گے ادھر سے ادھر سے بھی تو دماغ ڈپریشن میں جائے گا نا. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کا ریلیشن آپس میں بھی اچھا ہو, محلے والوں سے بھی اچھا ہو. تو وہ بتاتا ہے نا بیٹا یہ تمہاری اماں ہے, یہ تمہارے ماموں ہیں, یہ تمہاری خالہ ہے, یہ تمہارا ابا, میں تمہارا اتفاق سے کیا ہوں, ابا ہوں.
تو بیٹا تمیز سے رہنا, یہ بہن ہے, یہ بھائی ہے, لڑتے نہیں رہنا, سب کے حقوق کا تم نے کیا کرنا ہے خیال. تو اللہ میاں بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ, سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس کے ساتھ ہے, میرے ساتھ ہے, میں اللہ ہوں, میری عبادت کرنی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, معبود ہونے میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, عبادت صرف میری ہوگی, میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. یہ ریلیشن گورا بتاتا ہے, او مائی گاڈ, بس اس کے علاوہ گاڈ کے ساتھ کوئی ریلیشن غیر مسلموں کے پاس ہے ہی نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, پھر اللہ کہتے ہیں میرے بعد سب سے زیادہ مضبوط ریلیشن کس سے ہونا چاہیے, والدین کے ساتھ. کافروں نے کیا کیا, 18 سال کا ہوتے ہی ابا اماں کو ٹاٹا کر کے نکل جاتے. آپ کو پتا ہے جاپان میں گیا تھا نا, میں نے جاپان کی ٹرینیں آپ کو دکھائیں, کتنی اچھی تھیں کہ نہیں تھی, اور ایسی خاندانی تھی یار, جو سوچا تھا اس سے آگے ہی نکلی ہیں. ایسی سپیڈ کی ٹرینیں اور ایسی ٹائم, یعنی ٹائم یہ ہوتا تھا 3:51 پہ پہنچے گی اور 53 منٹ پہ دوسری ٹرین نکلے گی, تو 53 بھی نکل رہی ہے, ایک ایک منٹ ناپا ہوا ہے. لیکن آپ ایک بڑی بھیانک چیز ہے جاپان کی جو میں نے آپ کو نہیں دکھائی, جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے. جاپان کے سائنٹسٹ اپنے کنٹری کے ساتھ بہت اچھے ہیں, جاپان کے مزدور اپنے مالک کے ساتھ بہت اچھے ہیں, لیکن جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے بولو نہیں ہوتے, ریلیشن نہیں ہے. 18 سال کا ہونے کا انتظار کرتے ہیں, جس دن 18 سال کے ہوئے ابا اماں کو ٹاٹا کیا اور مارکیٹ سے شارٹ. ابا مر رہا ہے, جی رہا ہے, تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں, جو بہت پرانے قسم کے ہوں گے پوچھ لیتے ہیں. لاشیں مرنے کے بعد 3 دن تک بو آتی ہے ماں کی, پھر پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بڑھیا مر گئی ہے. تو اللہ نے کیا کہا, میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے. یہ اشرف المخلوق بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو, سمجھ میں آ رہی ہے بات. کہ جم جا کے تو بڑے ڈولے شولے بنا رہے ہوتے ہیں اشرف المخلوق بننے کے لیے. اس ڈولوں بھائی, ڈولے بیل کے ہم سے زیادہ ہوتے ہیں, یہ بھی کرو, مادی زندگی کو بھی فوکس کرو, لیکن انسان سب سے پہلا کیا ہے, عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اللہ کہتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے, باپ اور ماں کا. ایسا حق بتایا کہ اف نہیں کرنا ان کے سامنے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے. اے اللہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں, نہ نہ نہ, اللہ کہتے ہیں خدمت شروع ہی کب ہوگی, بڑھاپے میں ہوگی. ماں باپ کے فضائل اللہ بتاتا ہی بڑھاپے کے بعد ہے, صحیح ہے نا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما, اللہ کہتے ہیں بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر یہ حقوق شروع ہو رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجاری ذی القربا, پھر قرابت دار, ابا اماں کے علاوہ جو تمہارے بلڈ ریلیشن ہے جن سے. ابا اماں کے بعد سب سے زیادہ مضبوط دادا دادی بھی ابا اماں میں داخل ہیں. بلڈ ریلیشن بھائی بہنوں کا ہوتا ہے, تو ان سے ریلیشن کیا کرنا ہے سب سے اچھا. کیسے, دیکھو ہر ایک کا اچھا سلوک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بھائی بہنوں سے اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کبھی کبھار ملاقات اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کے پورا کرنا. آپ کی بہن اگر بیوہ ہو گئی ہے, اس کو ضرورت ہے, تو یہ نہیں کہ انڈیویجولی وہ ایک لائف گزارے گی, جاب کرو اپنا کماؤ, نہ 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 نہ. اس کی ذمہ داری شرعاً کس پر ہے, اس کے بھائیوں پر. بھائی پر لازم ہے کہ اپنی آمدن میں سے اس کی ذمہ داری اٹھائے. اسلام میں عورت کے کمانے کا تصور نہیں ہے, کما سکتی ہے مجبوری میں, جائز ہے, لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے عورت کی تمام تر ذمہ داری اللہ نے کس کے کندھوں پہ ڈالی ہیں, مرد کے. اگر وہ نہیں کما رہی ہے تو کمانا اس پہ واجب نہیں ہے. مرد نہیں کما رہا تو گنہگار ہو رہا ہے, کمانا اس پر واجب ہے. اور آپ کی بہن اگر غریب ہے نا, کھانے کو نہیں ہے اس کے پاس, تو آپ پر کمانا ڈبل واجب ہو گیا ہے, کہ اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی, کیونکہ وہ اب آپ کے عیال میں آ گئی ہے, آپ کی, یعنی آپ وعلی الوارث مثل ذلک قرآن کہتا ہے. تو یہ ہے انسان بننے کے لیے یہ سب چیزیں کیا ہیں میرے بھائی, ضروری ہیں. پھر قرآن نے کہا والجار ذی القربى والجار الجنوبی, جو تمہارے پڑوس میں رہنے والا ہے, کوئی بھی تمہارا جس سے بھی کسی, والصاحب بالجنب, حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے تو اتنی دیر تک اس کا حق اس سے زیادہ ہے جو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا. مثال کے طور پر آپ پنکھے میں آ کے بیٹھے نا نماز میں, آپ کو پتا ہے ادھر پنکھے کی ہوا نہیں جا رہی, آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہے نا, تو تم نے اس کا خیال کرنا ہے. ہوتا کیا ہے, تھوڑی سی یوں مارا, اس کو پش کیا پنکھے سے, آہستہ آہستہ اس کو ادھر کو کھسکا دیا. جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, سسٹم جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے نا, پنکھے سے آہستہ آہستہ اس کو کیا کر دیا, کھسکا دیا. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, ڈیسک لگے ہوتے تھے, تو وہ ڈیسک میں ہم 3 بندے بیٹھتے تھے, تو ہمارے بڑے پھڈے رہتے تھے نا. اب کوئی موٹا آ کے بیٹھ جاتا تھا نا, وہ جگہ 2 آدمیوں کی گھیر رہا ہوتا تھا, ہماری بڑی لڑائی ہوتی, اس کو یوں یوں کر کے دھکا دیتے. وہ بےچارا کہاں سے مٹ کے جائے گا, یہ تو نہیں کہ ایک کولا گھر پہ رکھ کے آئے, وہ ایک سے بیٹھے ہو. اتنی باتوں پہ بچوں کی, جیسے بچے لڑتے ہیں. تو یہ تو ٹیچر کی ذمہ داری ہے بھائی, وہ سمجھائے کہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کا اکرام کرنا ہے,
عزت دینی ہے اس کو, جہاز میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ, بس میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ, گھیرنے کی کوشش نہیں کرنی. پڑوسیوں کو دیکھ لو یار, دیواریں دوسرے کی دیوار پہ کھڑی کر دیتے ہیں, اس کے اس طرح سے گھر بنا رہے ہوتے ہیں, اس کی ہوا اور اس کی روشنی مکمل بند ہو گئی. تو باس اس پہ تو بڑا لمبا, یعنی ابھی تو میں یہ حقوق نہیں بتا رہا پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں, لیکن قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے, اگر اچھا انسان بننا ہے تو کسی بھی شخص کا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی لنک ہے تو جتنا مضبوط لنک ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ. اللہ کا لنک اور حق سب سے زیادہ, اس کے بعد ماں باپ کا سب سے زیادہ, پھر اس کے بعد بلڈ ریلیشن میں بہن بھائیوں کا, پھر میاں بیوی کا, پھر اس کے بعد پڑوس کا, پھر کلاس فیلو کا, پھر جو سفر میں آپ کے ساتھ ہے وہ صاحب بالجنبی وابن السبیل, پھر جو مسافر اور اجنبی ہے, آپ کے ملک میں ایک نیا بندہ آ گیا تو اس کو ایسا عزت دو کہ اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو. ہمارے یہاں اس کی کھال ادھیڑ لیتے ہیں لوگ کہ نیا آیا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں یار ریٹ کیا چل رہے ہیں, 50 روپے والا برگر 5000 میں بیچ دیتے ہیں اس کو. تو یہ سارے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں, اسی ریلیشن کو اسلام کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کافر کے پاس یہ ریلیشن, بولو, ان کا ایک ریلیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ ٹھڑک والا ریلیشن ہے, یہ گدھے گھوڑوں والا ریلیشن ہے بھائی, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں. تو یہ ہوگا تو اشرف المخلوق بنے گا. ادروائز 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, بڑے اچھے اسٹائل میں, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, یہ چیزیں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں, اللہ کو یہ دھوکہ. تبھی میں بس آخری بات, آخری جملہ, کہ جو خواتین اپنے شوہروں سے مسلمان خواتین پریشان ہوتی ہیں نا کہ ہمارے میاں وہ اسٹائل سے بات نہیں کرتے, جو گورے اتنی تھینک یو, بھائی گورا وہ حقوق بالکل بھی ادا نہیں کر رہا اپنی بیوی کے جو یہاں ایک پاکستانی مسلمان ادا کر رہا ہوتا ہے. اخلاق اس کو ٹھیک کر لینے چاہیے, لیکن اگر صرف اخلاق ٹھیک کروا کے وہ والے حقوق لے لو نا تو یہ تیار ہے اس کے لیے. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آئندہ تھینک یو بولوں گا, سارے حقوق تم گیس بجلی کا بل خود دیا کرو. پھر دیکھو سب سے پہلے تو میں تھینک یو کی تسبیح لیتے ہوئے گھر میں داخل ہوں. مسلمان مرد آج گورے سے عورت کے لیے اچھا نہیں, بہت سے بھی زیادہ اچھا ہے. اللہ